بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیو ایپیسوڈ آف گرین ڈائمنڈ، ایپیسوڈ نمبر 5۔ جوان، تم کوئی عام سے انسان نہیں بلکہ بہت ہی خوبیوں والے انسان ہو، جو اتنے خوفناک سیاہ سمندر میں اپنی زندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دیگر مسافروں کو بچانے میں لگے رہے ہو، ایک معمر نوجوان نے کہا۔ تو کرنل فریدی کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ رنگی، مگر پھر سنجیدگی چھا گئی۔ کرنل فریدی نے دیکھ لیا تھا کہ جہاز جس کے پائلٹ سیٹ پر عمران بیٹھا، اسے اب بے کراں سمندر میں جہاز نظر آ رہا تھا۔ یہ تو کرنل فریدی کو معلوم تھا کہ عمران بہت صلاحیتوں والا انسان ہے اور جہاز کے کریش ہونے سے پہلے اس کی طرح نیچے سمندر میں کود چکا ہوگا، لیکن اسے دور تک جہاز کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، جسے کرنل فریدی سمجھ گیا کہ اب شاید ہی اس کی عمران سے ملاقات ہو سکے۔ چونکہ سب ہنگامی طور پر کودے تھے، اس لیے کسی کے پاس بھی کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، اور معلوم نہیں ان کا اتنے وسیع سمندر کے اس کالے سیاہ حصے میں کب تک سفر رہے، اور معلوم بھی نہیں کرنل فریدی ان سب کو کسی سیف جگہ تک پہنچا بھی سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ اسے اپنا خود کا معلوم نہیں تھا کہ اس کا کیا بنے گا۔ دیکھیں، آپ سب نے ہمت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اگر قدرت کو ہماری زندگی منظور ہوئی تو ہم بچ جائیں گے، کیونکہ قدرت نے ہمیں مرنے سے بچایا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ کسی جزیرے تک پہنچنے کی کوشش کروں اور وہاں سے مہذب دنیا میں نکلنے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ کے ذہن میں بے شمار سوال ہوں گے کہ آخر جہاز کریش کیسے ہوا۔ بس اتنا بتا دوں کہ بلیک تھنڈر والی عالمی دہشت گرد تنظیم کے ایجنٹوں نے جہاز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی تھی، اور ایکریمیا سے جانے والے اصل راستے کے بجائے جنوب کی طرف اور راستے میں لے آئے، اور یہاں غالباً سمندر کے سیاہ پانی والے حصے میں شاید کوئی ایسی کشش ہے جو فضا میں پرواز کرنے والی چیزوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور معلوم نہیں کہ اس کی آب و ہوا کی وجہ سے پرواز والی چیزوں کو آگ لگ جاتی ہے، اس لیے ہمارا جہاز کریش ہوا۔ لیکن دہشت گرد تنظیم کے رکن بھی مارے گئے ہیں، لیکن ان بیوقوفوں کی وجہ سے یہاں اس سمندر کے خوفناک حصے میں جہاز آنے سے فضا میں ہونے کی وجہ سے فنا ہوا اور یہ خوفناک حادثہ پیش آیا، کرنل فریدی نے مسافروں کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ مسافروں نے اس کی بات سنی مگر بولے کچھ نہیں، البتہ پریشانی اور خوف بدستور ان کے چہروں پر تھا۔ جہاں وہ کچھ دیر پہلے ہنسی خوشی جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے، اب موت و زیست کے درمیان لٹکے ہوئے تھے، اور ہر طرف سمندر ہی سمندر ان کے سامنے تھا، جس کا پانی خوفناک حد تک سیاہ تھا۔ کرنل فریدی اور دیگر مسافر سمندر کے رحم و کرم میں تھے، اور بحری بوٹ سمندر میں بڑھتی چلی جا رہی تھی، لیکن دور تک جہاں نظر آتی سمندر کا سیاہ پانی ہی تھا۔ بیٹے، کون ہو تم؟ اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ تم گریٹ لینڈ کے ڈاکٹر سائمن نہیں ہو، بلکہ کیونکہ تم ایشیائی لگتے ہو۔ تمہارا تعلق کس ملک سے ہے؟ ایک ادھیڑ عمر کرانسی نے پوچھا۔ ہاں، میں ایشیائی ہی ہوں، کرنل فرید نے مختصر کہا۔ تو بیٹا، تم یا تو پک ایشیا کے علی عمران ہو، یا پک ایشیا کے ہمسایہ ملک بلغاریہ کے میجر پرمود، یا پھر پک ایشیا کے دوسرے ہمسایہ ملک کافرستان کے احمد کمال فریدی ہو، جسے دنیا کرنل فریدی کے نام سے جانتی ہے۔ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا، تو دیگر مسافر بھی چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ جی محترم، میں کرنل فریدی ہی ہوں، مگر آپ میرے پورے نام اور دیگر ملکوں کے سیکرٹ ایجنٹوں کو کیسے جانتے ہیں؟
कर्नल फरीदी ने हैरत से मुस्कुराते हुए पूछा। जवान, मैं क्रॉन्स का बशिंदा हूँ और मैं एक प्रोफेसर हूँ, और मैं एक मौका पर अपने हमसाया मुल्क ग्रेटलैंड के डॉक्टर साइमन से मिल चुका हूँ, और इस जवान और काबिल डॉक्टर सिंगर डांसर और सीक्रेट एजेंट से मेरी अच्छी दोस्ती है। इसने मुझे आप लोगों के नाम बता रखे हैं और बताया है कि कर्नल फरीदी, मेजर प्रमोद और अली इमरान ऐसे अजीम इंसान हैं जो अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर दूसरों की खिदमत करते हैं और अपने मुल्क के अजीम सपूत हैं। और आज मैंने तुम्हारी हिम्मत और काबिलियत को देखा तो समझ गया था कि इन 3 एशियन सीक्रेट एजेंटों में कोई एक हो गए, वरना इतने खौफनाक समुंदर में तुम दूसरों की ज़िंदगी बचाने के बजाय दूसरों की ज़िंदगी बचाने लग गए। इस उधेड़ उमर क्रॉन्सी ने प्रोफेसर ने कहा तो कर्नल फरीदी के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई। मेरे मोहतरम, पाक-एशिया का अली इमरान जिसका आपने जिक्र किया था वो मुझसे ज़्यादा अजीम है, क्योंकि जहाज़ को आग लगने के बावजूद उसने जहाज़ को बचाने के लिए आखिरी हद तक इंतज़ाम करने में लगा रहा था वो, और अब मुझे इसका कुछ पता नहीं, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर एक दफ़ा खामोशी छा गई। अब चूँकि रात हो चुकी थी और रात होने की वजह से सब मुसाफिर बोट में नीचे लेट गए थे और उनकी ज़िंदगी की सिर्फ समुंदर के स्याह पानियों के रहमो करम पर थी। बोट चलती रही। कर्नल फरीदी कुछ देर सोता और फिर जाग उठता। यकलक कर्नल फरीदी के फ्राक पेशानी पर खौफ नमूदार हो गया। इसने देखा कि समुंदर इस वक्त पुरसकून और साकिन है, लेकिन कर्नल फरीदी ने समुंदर के इस स्याह हिस्से में समुद्री तूफान को महसूस कर लिया था, और समुद्री तूफानों से हर चीज़ तहबाला हो जाती है, जिससे बड़े बहरी जहाज़ भी बाज़ दफ़ा नहीं बच सकते थे। थोड़ी देर बाद हवा चलने लगी और आहिस्ता आहिस्ता हवा में तेज़ी आने लगी, जिससे बोट के तमाम मुसाफिर खौफज़दा होकर उठ गए, और उनमें से चंद मुसाफिर की इस खौफनाक अलामत को समझते थे। इन्होंने बाकी सबको भी समुद्र के खौफनाक तूफान के बारे में आगाह कर दिया, इसलिए तमाम मुसाफिरों के रंग मौत के खौफ से सर्द हो चुके थे, और अब इन सब को भी बदकिस्मत जहाज़ के दीगर मुसाफिरों की तरह अपनी भयानक मौत नजर आने लगी थी। कर्नल फरीदी भी मुकम्मल खामोश था, क्योंकि एक तो वो खुद परेशान था और दूसरा वो इन मुसाफिरों को जिसकी इसने जान बचाई थी इनको झूठी तसल्लियाँ नहीं देना चाहता था। अचानक हवा में तेज़ी और बढ़ती चली गई और फिर समुंदर की लहरें तेज़ होने लगीं, जिससे बोट तेज़ी से हिचकोले खाने लगा था। सब मुसाफिर अपने अपने मज़हब के मुताबिक कलमात पढ़ने लगे, लेकिन समुद्री तूफ़ान तेज़ी से बढ़ने लगा। तमाम मुसाफिर ने बोट के तख्तों को मजबूती से पकड़ लिया था ताकि बोट से नीचे न गिर सके, लेकिन एक तेज़ लहर ने बोट को ही उल्ट दिया, जिससे तमाम मुसाफिर चीखते चिल्लाते एक दफ़ा फिर समुंदर के खौफनाक स्याह पानी की नज़र हो गए, और कर्नल फरीदी खुद ही समुंदर की लहरों में किसी तिनके के मानद डोलने लगा, और इसको अब किसी मुसाफिर की क्या परवाह होती, वो खुद मौत के मुंह में था। समुद्री तूफान इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि समुंदर की लहरें 20-20 फुट ऊंची होती चली गईं, और कर्नल फरीदी अपनी हिम्मत और मजबूत कुव्वत इरादी के बलबूते पर फिर भी इतने खौफनाक तूफान में बड़ी मुश्किल से अपने आप को काबू किए हुए था। इसने समुंदर के खौफनाक स्याह पानी में सांस रोका हुआ था, और कर्नल फरीदी तो इमरान और डॉक्टर साइमन से भी ज़्यादा
یعنی آدھے گھنٹے تک سانس روک سکتا تھا۔ کرنل فریدی تیز لہروں میں خود کو کنٹرول کرنے میں سمندر کی گہرائی میں غوطہ لگاتا گیا، کیونکہ گہرائی میں ہونے کی وجہ سے پانی کے دباؤ سے وہ اوپر کی طرف سے زیادہ محفوظ رہ سکتا تھا۔ لیکن کرنل فریدی کو ایک ڈر بھی تھا کہ اگر سمندری مانڈرز کے اندر پھنس گیا تو پھر اس کے وجود کے ٹکڑے ہو جانے یقینی تھے، کیونکہ سمندری بھنور میں پھنسنے سے گھومتے ہوئے وہ سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں چلا جاتا اور خوفناک بھنور اس کے وجود کو رگڑ کر رکھ دیتا۔ لیکن وہ کرنل فریدی ہی کیا جو ان مشکلات سے گھبرا جائے، اس لیے اوپر کی تیز لہروں سے کافی نیچے ہونے کی وجہ سے کافی حد تک بچ گیا تھا، اور اوپر سمندر گویا بکھر چکا تھا اور اس کا ارتاج سمندر کے نیچے بھی تھا۔ لیکن کرنل فریدی سانس روکے ہوئے سمندر کے طوفان سے بہادری سے مقابلہ کر رہا تھا۔ آخرکار کچھ دیر بعد سمندری طوفان میں کمی آ گئی اور کرنل فریدی ایک دفعہ پھر اوپر کی طرف آنے لگا، اور پانی کی سطح پر آ کر اس نے دیکھا کہ اب بھی سمندر میں لہریں کافی تیز تھیں، لیکن سمندری طوفان تھم چکا تھا۔ لیکن کرنل فریدی کو اب دور تک کہیں بوٹ اور مسافر نظر نہ آئے، تو کرنل فریدی نے دکھ بھرا طویل سانس لیا، لیکن اسے بھی دور تک کسی جزیرے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ سمندری طوفان نے بوٹ کے ٹکڑے کر دیے اور اس کے تمام مسافر اس خوفناک سمندری طوفان کی بھینٹ چڑھ کر موت کی بے رحم آغوش میں چلے گئے۔ کرنل فریدی کچھ دیر سمندر میں چاروں طرف دیکھنے لگا، پھر آیت الکرسی کا ورد کر کے جنوبی سمت کی طرف بڑھنے لگا اور مقدس کلام پڑھ کر معلوم نہیں کیوں اس کا اعتماد اور بھی بڑھ گیا تھا۔ اسے ایک یقین تھا کہ وہ جلد اس بے رحم سمندر سے نکل کر کسی محفوظ مقام تک پہنچ جائے گا، کیونکہ قدرت ابھی تک اس کی جان بچائے ہوئے تھی، اور کرنل فریدی ایک نئے جذبے سے تیرتے ہوئے آگے بڑھنے لگا اور مسلسل بڑھتا ہی رہا، اور اسے تیرتے ہوئے 5 گھنٹے ہو چکے تھے، اور اب اس کے حواس اور طاقت جواب دینے لگے تھے اور ہاتھ بھی شل ہو چکے تھے۔ لیکن کرنل فریدی کو دور کسی جزیرے کے آثار نظر آ ہی گئے، جسے دیکھ کر کرنل فریدی کے فولادی جسم میں نئے سرے سے کرنٹ دوڑ گیا، اور وہ اسی دھبے کی طرف بڑھنے لگا، اور جیسے جیسے کرنل فریدی آگے بڑھتا رہا دھبا واضح ہوتا جا رہا تھا، اور مزید آگے بڑھنے سے کرنل فریدی کی عقابی نظروں نے بھانپ لیا کہ وہ واقعی کوئی جزیرہ ہے۔ کرنل فریدی گویا کہ بہت تھک چکا تھا، لیکن ہمت ہارنا اس کا شیوا نہیں تھا، اور کرنل فریدی بڑھتا ہی رہا، اور آخرکار 1.5 گھنٹے بعد سمندر کے خوفناک سیاہ پانی سے نکل کر جزیرے پر پہنچ گیا، اور کنارے پر جا کر تھوڑا آگے بڑھا اور نیچے لیٹ کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ چونکہ تھکان بہت تھی اس لیے بھوک بھی چمک اٹھی تھی، لیکن کرنل فریدی کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن مضبوط قوت ارادی کا کرنل فریدی اتنی جلدی ہمت ہارنے والوں میں نہیں تھا، اس لیے کچھ دیر بعد کرنل فریدی اٹھا اور جزیرے پر آگے بڑھنے لگا۔ لیکن جزیرہ مکمل طور پر ویران تھا، اور اس جزیرے پر صرف نحوست ہی برس رہی تھی، کیونکہ یہاں کوئی درخت نہیں تھا، اور جزیرے میں کافی آگے جا کر کافی اونچی پہاڑی تھی جو کہ کرنل فریدی بھوک اور پیاس سے عبور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ لاکھ مضبوط اعصاب کا صحیح مگر انسان ہی تو تھا۔ کرنل فریدی نے مایوسی اور آس بھری نگاہوں سے
اس جزیرے کو دیکھا اور کچھ دیر چہل قدمی کے بعد پھر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ یا اللہ، یہ میں کیسے خوفناک جزیرے میں پھنسا ہوں، جو کہ غالباً سمندر کے بیچ میں ہی ہے، اور شاید یہاں کوئی پھلدار درخت نہیں ہے، اور آبادی تو دور کی بات ہے۔ کرنل فریدی نے خود سے کہا اور قدرت کے معجزے کا انتظار کرنے لگا۔ اس طرح کرنل فریدی بھوک اور پیاس کے ساتھ ہی سو گیا اور دن گزر گیا۔ کرنل فریدی سمندر کے کنارے گیا، شاید کوئی بحری جہاز گزرے، جو کہ مشکل ہی تھا کیونکہ اب فضائی دور تھا اور بحری جہاز کم ہی چلتے تھے، اور بلندیوں پر پرواز کرنے والے جہاز اس کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اور کرنل فریدی کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ مہذب دنیا سے رابطہ کر سکے۔ اسی طرح مزید چند دن گزر گئے اور کرنل فریدی کو بھوکے پیاسے 4 دن ہو چکے تھے، اور اب تو نیم مردہ ہو کر وہ اپنے وجود کو بھی نہیں ہلا سکتا تھا۔ اچانک کرنل فریدی کو یوں محسوس ہوا کہ سمندر کے کنارے کوئی انسان آیا ہے۔ کرنل فریدی نیم مردہ ہونے اور 5 دن سے بھوکا ہونے کے باوجود ہمت سے اٹھا اور گرتا پڑتا آگے بڑھا تو واقعی اسے دور سے ایک لڑکی جزیرے پر بڑھتی ہوئی نظر آئی، جسے دیکھ کر کرنل فریدی خوشی سے زور سے چیخا، جیسے اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہو، اور پھر ایک پتھر سے ٹھوکر کھا کر دھڑام سے گرا، اور اس کا ذہن بھوک پیاس اور نقاہت سے اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا، شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ انور اور کیپٹن حمید، ہم سب کرونس پہنچ تو گئے، اور ہمارے لیے خلیج کا سفر کرنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، کیونکہ بقول آپ دونوں کے کافرستانی حکومت کی کوشش کی وجہ سے تمام انتظامات مکمل ہو گئے، اور ہم ایئرپورٹ جائیں گے تو ہم وہاں کافرستان کی طرف سے ایک اسپیشل طیارہ تیار ہوگا جس میں ہم 5 سفر کر سکتے ہیں، لیکن ابھی بھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم خلیج میں کس طرف رخ کریں اور کس جزیرے کو فوکس کریں جہاں ہمیں کرنل صاحب کا کوئی کلیو مل سکے۔ ہریش نے انور اور کیپٹن حمید کی طرف دیکھ کر ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس وقت 5 ایک شاندار ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ 5 رات کو ہی کرونس پہنچ گئے تھے، اور کیپٹن حمید اور انور نے چونکہ کافرستانی حکام کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ خود اپنی طرف سے کرنل فریدی کو ٹریس کرنے کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، اور 5 افراد ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ سب ہی کرنل فریدی کے خاص ممبران، جن کو کرنل فریدی مختلف مہمات میں لے جاتا رہا، اس کے جانثار تھے۔ اس لیے کافرستانی حکام، جو کہ دیگر ایجنسیوں کی مدد سے اب تک کرنل فریدی کو ٹریس کرنے میں ناکام رہی تھی، اس نے کرنل فریدی کی ٹیم کے ان ممبران کو ہرگز نہیں روکا، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر کرنل فریدی کے خاص ساتھی اگر کسی مشن میں نکل پڑے تو پھر اگر کرنل فریدی کہیں زندہ ہوا اور مشکل میں ہوا تو لازمی اسے ٹریس کر لیں گے، کیونکہ آخر کار یہ سب کرنل فریدی جیسے دنیا کے عظیم سراغ رساں کے ہی انڈر کام کرنے والے ممبران ہی تھے۔ دیکھو ہریش، ہم نے کسی ایک جزیرے کو فوکس نہیں کرنا، اور ویسے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ایکڈیمے کے راستے سے ہٹ کر کافی دور کے جزیروں کو مارک کریں، اور مجھے یقین ہے کہ کرنل صاحب اگر زندہ ہوئے تو وہ ایکڈیمیا جانے والے راستے سے ہٹ کر ہی دور کسی جزیرے کے قیدی ہوں گے۔ اس بار کیپٹن حمید کے بولنے سے پہلے روزہ نے یقین بھرے لہجے میں جواب دیا، کیونکہ بہرحال ان سب کے مشترکہ پلان
کے مطابق وہی اس مشن میں ٹیم کے لیڈر بنی ہوئی تھی۔ ہاں روزا، وہ تو تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہم خلیج میں ایکریمیا کے راستے سے ہٹ کر بھی کس سمت کا رخ کریں، اور خلیج میں ہزاروں کلومیٹر پھیلے بے پناہ سمندر میں تو اصل راستے سے ہٹ کر بھی بے شمار جزائر ہوں، اور اس طرح ہم خود پھنس جائیں گے، اور زیادہ دیر ہونے سے کرنل صاحب ہمارے انتظار میں پھنس کر مزید مشکل کا شکار ہو جائیں گے۔ اس بار انسپکٹر ریکھا نے کہا، یہ چارہ اور کہنا تو انسپکٹر ریکھا یہ چاہ رہی تھی کہ ان کے انتظار میں کرنل فریدی موت کا شکار نہ ہو جائے، لیکن ان میں کسی کا دل بھی نہیں کر رہا تھا۔ اور یہ سب سفر میں نکل چکے تھے، اور ان سب کا دل اپنے لیڈر کے بارے میں امید اور خوف کے چکر میں مبتلا تھا۔ امید یہ کہ ایک بار نہیں لاتعداد بار یقینی موت کو شکست دینے والا کرنل فریدی کہیں ان کو کسی جزیرے میں مشکل سے 2-4 مگر زندہ مل جائے، اور خوف یہ کہ آخر وہ بھی انسان ہے، کہیں موت نے ان کے لیڈر کو گلے نہ لگا لیا ہو۔ اس لیے امید کا جوش اور موت کا خوف دونوں ہی ان پر طاری تھے۔ دیکھو ریکھا، ہم نے کرنل صاحب اور طارق صاحب کے ساتھ تاریخ بر اعظم کے تاریک ترین اور خطرناک جنگلوں کا کئی بار سفر کیا، اور اس کے علاوہ افریقہ اور دیگر ملکوں کے خوفناک صحراؤں کا بھی سفر کیا، اور کرنل صاحب کی نگرانی میں سمندروں کے گمنام جزیروں کا بھی سفر کیا ہے، اور ہم سب کو ان مشکلات کا تجربہ ہے، اور میرا ایمان ہے کہ اگر ہم سب اپنے بوس کو ٹریس کرنے لگیں تو انشاءاللہ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ انور نے یقین بھرے انداز میں سگریٹ کا لمبا کش لیتے ہوئے کہا، چونکہ ایک تو اب سب ہی جذبات سے نکل کر ایک نئے جذبے سے کرنل فریدی کو ٹریس کرنے نکلے تھے، اس لیے انور نے اب دوبارہ سگریٹ پینا شروع کر دیا تھا، اور چونکہ اس کی پارٹنر رشیدہ چونکہ کافرستان میں ہی رہ گئی تھی، اس لیے اس کو اب سگریٹ پینے سے روکنے ٹوکنے والا بھی کوئی نہ تھا، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ رشیدہ کے اس مہم میں نہ ہونے پر خوش تھا، کیونکہ وہ اس کی خاص ساتھی تھی، اور ایک دوسرے سے نوک جھونک کے باوجود ایک دوسرے کو چاہتے بھی تھے، لیکن اس مہم میں کیپٹن حمید اور روزہ کے مشورے پر اس نے اعتراض نہیں کیا تھا، اور ان کی ٹیم میں انسپکٹر ریکھا اور رشیدہ کافرستان میں ہی رہ گئے تھے۔ بھگوان کرے ایسا ہی ہو اور ہم اپنے عظیم بوس کو ایک دفعہ پھر دیکھ سکیں۔ انور کی بات سن کر ہریش اور انسپکٹر ریکھا نے جوش بھرے انداز میں ایک ساتھ کہا، ہاں انشاءاللہ، میرا بھی دل کہہ رہا ہے کہ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے ہم۔ روزہ نے بھی مسکراتے ہوئے آمین کہا۔ چلو یہ بات تو اچھی ہے کہ ہمارے دل میں ایک جذبہ ہے، اور جب جذبے سچے ہوں تو پھر مقصد میں کامیابی بھی ضرور ملتی ہے، کیپٹن حمید نے مسکراتے ہوئے کہا، چونکہ اس وقت روزہ کے روم میں موجود تھے اور ناشتہ کرنے کے بعد آپس میں ڈسکس کر رہے تھے، اور ناشتے کے بعد گویا کہ سب نے چائے کا آرڈر دے دیا تھا، اور روزہ کے روم میں کے ڈور کو کسی نے بجایا تو سب چونک پڑے اور ہوشیار ہو گئے، کیونکہ آخر یہ سب سیکرٹ ایجنٹ تھے، اور گویا کہ ان کے ملک کافرستان کی بھی کرون سے دوستی ہی تھی، اس لیے یہاں ان کو کوئی خاص خطرہ تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی بلیک تھنڈر، زیرو لینڈ اور بلیک ڈیتھ کے ہرکارے ان کے دشمن تھے، اور بکیشیا کے جنڈوں کی طرح ان کو مارنے کے لیے بھی ہر وقت کوشش میں لگے رہتے تھے۔
کیونکہ عمران اور اس کی ٹیم اور کرنل فریدی اور اس کی ٹیم ہمیشہ سے ہی ان عالمی دہشت گردوں اور سائنسی ایجاد کے چوروں اور مجرموں کے لیے ہمیشہ سے ہی درد سر بنی رہی۔ اور ویسے تو ڈاکٹر سائمن اور میجر پرمود بھی ان عالمی اور خوفناک تنظیموں کو کافی نقصان پہنچا چکے تھے، لیکن عمران اور کرنل فریدی کی وجہ سے ان تین عالمی خطرناک تنظیموں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اور ظاہری بات ہے کہ عمران اور کرنل فریدی کی ٹیم بھی ان تنظیموں کو نقصان پہنچا چکی تھی، اس لیے ان سب کو ہر وقت محتاط رہنا پڑتا تھا، چاہے دوست ملک ہی کیوں نہ ہو۔ کون؟ کیپٹن حمید نے اونچی آواز میں پوچھا۔ اس دوران سب نے اپنے ریوالورز نکال لیے۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تم کافرستانی ایجنٹوں سے ملنے آیا ہوں۔ ان کو آواز سنائی دی تو یہ آواز سن کر کیپٹن حمید، انور اور انسپکٹر ریکھا حیرت سے اچھل پڑے، جیسے وہ اس آواز کو ہزاروں میں پہچانتے ہوں۔ کیا مطلب؟ کیا تم تینوں اس آواز کو جانتے ہو، جس نے ابھی اپنا دیدار بھی نہیں کرایا اور نام بھی نہیں بتایا، مگر پھر بھی تم تینوں حیرت سے اچھل پڑے؟ روزہ نے حیرت سے ان تینوں کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں روزہ، گویا کہ تم بھی اس شیطان کو جانتی ہو، لیکن شاید اس کی آواز کو نہیں پہچانتی۔ کیپٹن حمید نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، جیسے فیصلہ نہ کر پایا کہ اس کو بلایا جائے یا نہیں جو ان سے ملنے آیا ہے۔ آخر تم تینوں کس کی بات کر رہے ہو؟ ہریش نے بھی حیرت سے پوچھا۔ حیرت ہے ہریش، حالانکہ تم زیرو لینڈ کے اس خوفناک ٹھگنے شیطان سے مل چکے ہو، پھر بھی اس کی آواز کو نہیں پہچان پائے؟ انور نے حیرت سے کہا تو اس بار ہریش اور روزہ بھی چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ تو ہم سے ملنے زیرو لینڈ کا بدنام زمانہ مجرم اور ٹھگنے شیطان کے نام سے مشہور فینچ ہم سے ملنے آیا ہے؟ لیکن کیوں؟ اور اسے کیسے ہمارے بارے میں معلوم ہوا؟ روزہ نے اس بار چونک کر حیرت سے پوچھا۔ اس کا جواب تو فینچ خود ہی دے گا نا۔ میں دروازہ کھولتا ہوں، تم سب ہوشیار رہو۔ اگر زیرو لینڈ کے ہرکاروں نے کوئی حرکت کی تو ہمیشہ کی طرح ان کو سبق سکھا دینا۔ کیپٹن حمید نے خشک مگر اونچے لہجے میں کہا، جیسے باہر کھڑے فینچ کو سنانا چاہتا ہو، اور ڈور کی طرف بڑھا۔ مسٹر حمید، تم لوگ واقعی شیطانی سیکرٹ ایجنٹ ہو، اور ایک آواز سے ہی مجھے پہچان لیا۔ لیکن یقین رکھو، میں اس بار آپ سب سے لڑنے نہیں، بلکہ میں خود مشکل میں ہوں اور تم سب کی مدد بھی کرنے آیا ہوں۔ ان کو فینچ کی سنجیدہ آواز سنائی دی تو سب ایک دفعہ پھر حیران ہو گئے۔ آخر یہ فتنہ کس مشکل میں ہے اور ان کی کوئی مدد بھی کرنا چاہتا ہے؟ آخر یہ سب کیا ہے؟ ٹھیک ہے حمید، کھولو دروازہ، ہم بھی تیار ہیں، دیکھا جائے گا۔ انور نے ہنکارا بھرا اور کہا تو کیپٹن حمید نے دروازے کے سوراخ سے دیکھا تو وہ واقعی ایک ٹھگنے شخص کا وجود نمایاں تھا، اور اس وقت اکیلا ہی تھا۔ کیپٹن حمید نے دروازہ کھول دیا اور ریوالور کا رخ فینچ کی طرف کر دیا، جو مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیپٹن حمید، یہ مذاق بعد میں کر لینا اور کھلونے کو جیب میں رکھو۔ فکر نہ کرو، میں اپنے کسی بھی ہرکارے کو ساتھ نہیں لایا اور اکیلا ہی ہوں، اور تم سب سے ملنے آیا ہوں۔ کرنل فریدی کو ٹریس کرنے میں جتنا میں تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں، شاید اور کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ بونے قد کے فینچ نے کہا، جس کی آواز بھی بچکانا تھی، جیسے کوئی بچہ بول رہا ہو۔ لیکن یہ دنیا کا خطرناک ترین ٹھگنا تھا
جس کی اہمیت عمران اور کرنل فریدی جیسے سیکرٹ ایجنٹ بھی مانتے تھے۔ اس لیے تو زیرو لینڈ جیسی انقلابی سائنسی سرزمین والے بھی اس کے قدردان تھے اور ان کا خاص ایجنٹ تھا، اور اس سنگھی تھریسیا اور نانوتا کی طرح اس کے نام سے ہی دنیا کی اکثر حکومتیں ڈرتی تھیں، کیونکہ اس کا ظلم اور قہر کے علاوہ حیرت انگیز صلاحیتوں میں بھی تھیں، بہت تھیں۔ کیا کام ہے تمہیں ہم سے؟ اور کیوں ہم سے ملنے آئے ہو تم؟ کیپٹن حمید نے خوش انداز میں اس سے پوچھا، جو اطمینان سے کھڑا ہوا تھا۔ الرحمن الرحیم۔ گرین ڈائمنڈ، مصنف سید علی حسن کیلانی، ایپیسوڈ نمبر 6۔ کیپٹن حمید نے خشک انداز میں اس سے پوچھا، جو اطمینان سے کھڑا تھا۔ حالانکہ فینچ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کافرستانی حکومت کو مطلوب ہے، کیونکہ کرنل فریدی کی غیر موجودگی میں اور بعض دفعہ تو کرنل فریدی اور اس کی ٹیم کی موجودگی میں بھی فینچ اور نانوتا کافرستان میں آ کر کئی نقصانات کر چکے تھے اور ان سے ٹکرا چکے تھے۔ اس کے علاوہ تاریخ، جنگلوں اور دیگر کئی جگہ پر ان کا آپس میں خونی ٹکراؤ ہو چکا تھا۔ کیپٹن، میں تمہیں کہہ چکا ہوں کہ میں یہاں دوست بن کر آیا ہوں، اور میرے اعتماد کو دیکھ کر تم جیسے ذہین سیکرٹ ایجنٹ کو سمجھ جانا چاہیے۔ فینچ نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آ سکتے ہو۔ کیپٹن حمید نے فیصلہ کرتے ہوئے طویل سانس لے کر کہا اور اسے اندر جانے کے لیے راستہ دے دیا۔ کیپٹن، تمہارے اس اعتماد کا شکریہ، فینچ نے کہا اور بغیر کسی خوف اور جھجک کے اندر آ گیا۔ تو اسی دوران ویٹر چائے بھی لے کر آ گیا اور ٹرے نیچے رکھ دی۔ یہ 6 پیالے کس خوشی میں ہیں؟ انسپکٹر ریکھا نے حیرت سے ویٹر سے فرانسیسی زبان میں پوچھا۔ اس غریب سے کیا پوچھتے ہو؟ میں نے ان کو کہا تھا کہ میں روم نمبر 60 میں اپنے مہمانوں سے ملنے جا رہا ہوں اور میرے لیے بھی ایکسٹرا چائے اور پیالی لائی جائے، فینچ نے ہنستے ہوئے کہا تو سب حیرت سے مسکراتے ہوئے اس کی دیدہ دلیری کو دیکھنے لگے، جو ان کا اصلی دشمن ہونے کے باوجود بڑے اعتماد سے کسی دوست کی طرح ان سے مسکراتے ہوئے گفتگو کر رہا تھا، جس سے اس کی ہمت اور بہادری کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، یہ واقعی ہمارے وہ خاص مہمان ہیں جن سے ہم ملنے کے لیے ہم خود بھی بے تاب تھے۔ انور نے طنزیہ یہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تو ویٹر مسکراتے ہوئے چلا گیا، کیونکہ وہ بیچارہ انور کے طنز کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے جانے کے بعد ہریش نے ڈور ایک دفعہ پھر بند کر دیا۔ مسٹر فینچ، یو آر انڈر اریسٹ، کیونکہ ہمارے ملک کی جیلیں تمہاری منتظر ہیں۔ ہریش نے ڈور بند کرنے کے بعد ریوالور کا رخ فینچ کی طرف کرتے ہوئے کہا، مسٹر ہریش، میں جانتا ہوں کہ تم کرنل فریدی کی بلیک فورس کے چیف ہو اور بہت صلاحیتوں اور خوبیوں والے انسان ہو، لیکن تم میری صلاحیتوں سے بھی واقف ہوگے کہ میں ان کھلونوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں، لہٰذا بہتر ہوگا کہ ہمیں دوستانہ انداز میں گپ شپ کرنی چاہیے۔ فینچ نے بیزاری سے اور فری ہوتے ہوئے اپنی پیالی میں چائے انڈیلتے ہوئے کہا، تو ان سب کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی اور انور کے اشارے پر ہریش نے ریوالور دوبارہ جیب میں رکھ دیا۔ ہاں بولو، آخر ہمارا اصلی دشمن کیسے اتنے اعتماد سے ہمیں ملنے آیا ہے؟ انسپکٹر ریکھا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کرنل صاحب زندہ ہیں اور آخرکار زیرو لینڈ کے ہتھے چڑھ ہی گئے، اس لیے فینچ اتنا مطمئن ہے۔
کہ ہم اسے نہیں مار سکتے ورنہ کرنل صاحب کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ کیپٹن حمید نے کہا تو سب چونک پڑے۔ نہیں، نہ ہی کرنل فریدی زیرو لینڈ کا قیدی ہے اور نہ ہی مجھے معلوم ہے کہ کرنل فریدی زندہ بھی ہے یا نہیں۔ فینچ نے سنجیدگی سے کہا تو سب مایوس ہو گئے۔ تو پھر آخر تم ہم سے کیوں ملنے آئے ہو؟ اور تمہیں ہمارے بارے میں کس نے بتایا کہ ہم یہاں کرونس میں اس ہوٹل میں مقیم ہیں؟ اس بار روزہ نے حیرت سے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے چائے پیالیوں میں ڈھیلتے ہوئے پوچھا۔ حیرت ہے مدام روزہ، تم اب صرف عرصے سے کافرستان میں مقیم ہو اور کرنل فریدی کی شاگرد بھی ہو، اس کے لیے کام بھی کرتی ہو۔ تمہیں کرنل فریدی کی طرح ہر قسم کی معلومات ہو جانی چاہیے تھی۔ فینچ نے مسکراتے ہوئے کہا اور بدستور چائے پینے لگا۔ روزہ، یہ شیطان زیرو لینڈ کا خاص ترین ایجنٹ ہے اور ان شیطانوں کے ہر کارے دنیا کے ہر ملک میں موجود ہیں اور ان کو پل پل کی خبر ہوتی ہے کہ اس ملک کے سیکرٹ ایجنٹ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اس بار کیپٹن حمید نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم کرنل فریدی کو ٹریس کرنے کے لیے نکلے ہو، جسے سمندر برد ہوئے اب کافی دن گزر چکے ہیں اور معلوم نہیں کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ فینچ نے کہا تو سب چونک پڑے۔ حیرت ہے، تم واقعی شیطان ہو، مگر تم ہمارے پلان سے واقف ہو تو کیا تم ہمیں روکنے آئے ہو؟ لیکن یاد رکھو، ہم تم جیسے شیطانوں کے روکنے پر اپنی مہم ترک نہیں کر سکتے۔ انسپکٹر ریکھا نے منہ بنا کر کہا، نہ ہی میں تمہیں روکنے آیا ہوں اور نہ ہی میں تمہارے اس مشن میں رکاوٹ بننے آیا ہوں، بلکہ میں خود تم لوگوں کے ساتھ کرنل فریدی کو ٹریس کرنے کے لیے تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ فینچ نے کہا تو سب کے سب چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ جو بات بھی ہے کھل کر کہو نا، یہ کیا تم ہمارے ساتھ پہیلیاں بجوا رہے ہو؟ انور نے چائے سب کرتے ہوئے کہا، ویسے فینچ واقعی بہت تیز ہے۔ اس نے چائے آنے کے بعد سب سے پہلے خود اس لیے پی کہ ہم اس پہ شک نہ کر سکیں کہ اس نے اس چائے میں کوئی زہریلی یا نشے آور یا کوئی خطرناک چیز نہ مکس کروائی ہو، اور اس کے چائے پینے کے بعد ہم بھی اعتماد سے چائے پی سکیں۔ روزہ نے کہا تو سب اس کی بات پر مسکرا دیے۔ ویری گڈ روزہ، واقعی میں نے مان لیا کہ تم خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کافی ذہین بھی ہو، یا کرنل فریدی کی شاگردی نے تمہیں تیز کر دیا ہے۔ خیر، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری خاص پارٹنر نانوتا مجھے سنگھی اور زیرو لینڈ کے بڑوں کے بتائے بغیر کرنل فریدی کے خاتمے کے لیے 5 دن پہلے روانہ ہوئی تھی، اور میں کنفرم تو نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تھریسیا بھی اس کے ہمراہ ہوگی، اور اس کا ارادہ عمران کو مارنے کا تھا، کیونکہ عمران اور کرنل فریدی جیسے پتھر ہمیشہ اس کے جذبات کو ٹھکراتے آئے ہیں، اور مجھے نانودا نے کہا تھا کہ وہ کسی دن پکا عہد کر کے کرنل فریدی کے خاتمے کے لیے جائے گی، اور ان 4-5 دنوں میں مجھے نانودا کا کوئی سراغ نہیں ملا، جس پر مجھے یقین ہے کہ وہ کرنل فریدی کو مارنے کے لیے جذباتی ہو کر خاموشی سے نکل پڑی ہوگی، اور خود بھی کرنل فریدی کی طرح کسی مشکل میں ہوگی۔ ہاں، اور ہو بھی سکتا ہے کہ نانودا وہی ہو جہاں تم سب کا چیف کرنل فریدی مشکل میں کہیں پھنسا ہوا ہے۔ فینچ نے کہا تو سب اسے غصے سے دیکھنے لگے۔ تمہارے ساتھ یہ ہمارے باس کو مارنے نکلی تھی اور تم یہ سب ہمیں بتانے آئے ہو، ہریش نے غصے سے کہا۔ مسٹر ہریش، ہاں میں درست کہہ رہا ہوں، لیکن کرنل فریدی کو
اناڑی نہیں ہے جو نانوتا کے ہاتھوں آسانی سے مارا جائے. بس کیوں مجھے ایسا لگتا ہے دونوں ہی خلیج میں کہیں کسی ایک ہی جزیرے میں مشکل کا شکار ہوں گے، اور اگر تم مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کرو تو میں اس مہم میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں. اس کے بعد فینچ ان کو کچھ سمجھانے لگا، جسے سن کر سب چونک گئے. جیسے ہی تھریسیا نیچے سمندر میں جمپ لگایا تو یہ دیکھ کر اس کا دل خوف میں مبتلا ہو گیا کہ نیچے ہر طرف سمندر کا پانی کالا سیاہ تھا، اور اتنے کالے سیاہ پانی کو دیکھ تھریسیا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، اور وہ پریشان بھی ہو گئی کہ آخر یہ سب ہے کیا. چونکہ تھریسیا نے جلد بازی میں فیگراز سے کافی بلندی پر چھلانگ لگائی تھی اور اپنی عادت کے مطابق مشکل میں صرف اپنا ہی خیال کیا تھا، اور نانوتا کو مشکل میں چھوڑ کر سمندر میں چھلانگ لگا چکی تھی. تھریسیا کا وجود ایک چھپاکے سے پانی میں گرا، اور کافی بلندی سے چھلانگ لگانے کی وجہ سے بھاری بیگ ہونے کے باوجود اس کا وجود سمندر میں نیچے گرتا چلا گیا. مگر تھریسیا نے خود کو سنبھال لیا، کیونکہ بھاری سامان کے باوجود تیراکی اس جیسی ہرافہ کے لیے کوئی مشکل کام بالکل بھی نہیں تھا، کیونکہ زیرو لینڈ کی یہ ہر کارا ہر فن میں یکتا تھی. اور پھر تیرتی ہوئی اوپر کو ابھری اور اپنا سر سمندر کے پانی سے باہر نکال لیا. او مائی گاڈ، میں عمیق سمندر میں کہاں پھنس گئی؟ اور آخر ہمارے جدید ترین فیگراز کو کیا ہو گیا تھا؟ تھریسیا نے حیرت سے کہا، اور اس نے دیکھا کہ اب فیگراز اس کی نظروں سے اوجھل تھا. شاید فیگراز آگ میں جل کر کہیں گر گیا، اور نانوتا بیچاری بھی ہمیشہ کے لیے اوپر کو چلی گئی. تھریسیا نے خود سے کہا اور حالات کا جائزہ لینے لگی، لیکن ہر طرف سمندر کا سیاہ رنگ کا پانی ہی اس کا منہ چڑھا رہا تھا. اوہ، اب میں کیا کروں؟ یہ میں کس مشکل میں پھنس گئی ہوں؟ کہاں میں عمران کو مارنے ہی چلی تھی، لیکن کہاں اب خود انتہائی مشکل میں پھنس چکی ہوں، اور موت میرے گرد شکنجہ کس چکی ہے. تھریسیا نے کافی پریشانی سے کہا، اور پھر اس نے کچھ سوچ کر اپنے بیگ جسے اس نے کندھے پر لٹکا رکھا تھا، اس میں اندازے سے ایک جگہ ہاتھ رکھ کر پریس کیا تو وہاں خفیہ بٹن آن ہو گیا، اور تھریسیا کے چربی بیگ میں ہوا بھرتی چلی گئی، جس سے تھریسیا کو تیرتے ہوئے زیادہ مشکل پیش نہیں آئی، کیونکہ اس کے بیگ میں ہوا بھری ہونے سے اس کو کافی حد تک آسانی مل گئی تھی. اور پھولے ہوئے بیگ کے سہارے تھریسیا نے اندازے سے آگے کا سفر شروع کر دیا تھا، تاکہ کسی جزیرے پر پہنچ کر کسی محفوظ مقام تک پہنچ سکے. تھریسیا تیرنے لگی اور وقفے وقفے سے رک جاتی اور تھکاوٹ دور کرنے کے لیے خود کو ساکن کر لیتی، لیکن پھولے ہوئے بیگ کی وجہ سے وہ سمندر میں ڈوبنے سے محفوظ رہتی تھی. معلوم نہیں آخر اس خوفناک سیاہ سمندر کا کوئی کنارہ بھی ہے یا نہیں، یا یہ میری جان لے کر ہی رہے گا. تھریسیا نے ایک دفعہ پھر منہ بنا کر کہا. یکلگ تھریسیا کو محسوس ہوا کہ یہاں اس کے گرد مچھلیوں نے اپنا گھیرا ڈالنا شروع کر دیا ہے. تو یہ دیکھ کر تھریسیا کانپ اٹھی کہ اگر یہ شاک مچھلیاں ہوئیں تو چند لمحوں میں اس کی تکہ بوٹی بن کر رکھ دیں گی، اور بھیانک ترین موت ہی اس کا مقدر بنے گی. یکلخت تھریسیا کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا. یس، واٹر پروف ریز گن تو میرے بیگ میں موجود ہے، اور اس سے پہلے کہ یہ خوفناک آبی مخلوق میرا کیما بنائے، مجھے ان کا خاتمہ کر دینا چاہیے. تھریسیا نے سوچا اور تیزی سے بیگ کو کندھے سے اتار لیا
اور اس چرمی بیگ کی زپ کھول کر اس میں سے جلدی سے ریز گن نکالی۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس ریز گن سے اسے بیگ میں اوپر والی جگہ پر رکھا تھا، تو وہ جلد ہی مل گئی۔ تھریسیا نے جلدی سے بیگ کی زپ بند کی اور اسے تیزی سے کندھے پر لٹکا لیا، اور جیسے ہی اس نے بیگ کندھے پر لٹکایا، یکلخت اس کے منہ سے بھیانک چیخ خارج ہوئی، کیونکہ واقعی کسی شاخ مچھلی نے اس کی ٹانگ میں کاٹ لیا تھا، جس کی وجہ سے درد کی شدید لہر اس کے وجود میں اٹھی تھی۔ مگر پھر بھی تھریسیا نے ہمت کا دامن نہیں چھوڑا اور تیزی سے گھومتی ہوئی دائروں کی شکل میں اور مختلف زاویوں میں گھومتے ہوئے سمندر کے سیاہ پانی میں ریز فائر کرنے لگی، جس سے اس کے گرد سمندر کا پانی یکلخت شدید گرم ہو گیا، اور چونکہ خوفناک حد تک سیاہ پانی کی وجہ سے تھریسیا کو پانی میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے تھریسیا نے پانی گرم ہونے کی وجہ سے سختی سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے، لیکن اپنے گرد و نواح کے سمندر کے پانی کے گرم ہو جانے کے باوجود ریز گن سے ایک دو فائر اور کیے، تو اس سے محسوس کیا کہ شاک مچھلی یا جو بھی آبی مخلوق اس کو شکار کرنا چاہتی تھی، انہوں نے اس کو چھوڑ کر راستہ بدل لیا تھا۔ اوف! اگر مجھے جلدی ریز گن نہ ملتی تو سمندر کے اس خوفناک حصے کو کہ گوشت خور مچھلی یا مخلوق میرا کیما بنا ڈالتی۔ تھریسیا نے ہونٹ بھینچ کر کہا اور ریز گن سمیت تیزی سے آگے کی طرف بڑھی، کیونکہ ریز گن کے مہلک فائر سے ارد گرد کا پانی گرم ہو چکا تھا اور شدید تکلیف سے تھریسیا کے منہ سے درد سے چیخیں نکل رہی تھیں۔ اس لیے تھریسیا تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی، کیونکہ اب یہاں ٹھہرنا اس کے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد وہ ریز گن کے فائر والے ایریے سے آگے بڑھ گئی، اور یہاں پانی پھر سے نارمل تھا، لیکن تھریسیا بھی ہوشیار تھی، کیونکہ ماہر تیراک ہونا اور بات تھی، لیکن سمندری مخلوق کا کب تک مقابلہ کرتی، کیونکہ اسے اتنا تو معلوم تھا کہ ریز گن کے فائر سے وہ ویل تک کا شکار کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ریز گن کے ہائی پاور بٹن کو پریس کرنا پڑے گا، اور ریز گن کے ہائی پاور ریز سے سمندر کے اسی حصے میں بھی آگ بھڑک سکتی ہے، اور وہ خود بھی مشکل میں پھنس سکتی ہے، اس لیے وہ خود خوف زدہ تھی۔ تھریسیا اب ایک مرتبہ پھر تیزی سے تیرتے ہوئے آگے بڑھنے لگی، تاکہ کسی جزیرے کو دیکھ کر اس میں پناہ لے سکے اور پھر نئی پلاننگ سے محفوظ مقام تک پہنچ سکے، کیونکہ غالباً کسی شاخ کے خوفناک کٹ نے اس کی پنڈلی میں زخم کر دیا تھا، اور سمندر کے نمکین پانی کی وجہ سے اس کو زخم والی جگہ میں گویا آگ بھری ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ تو یہ تو اچھا تھا کہ برق رفتاری میں ریز گن کے مہلک فائر سے شاخ بھاگ نکلی، ورنہ چند ہی لمحوں میں اس کے وجود کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا چکی تھی۔ تھریسیا سمندر میں ہونے کی وجہ سے اپنی بینڈیج بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہ بے تاب نظروں سے چاروں اطراف گھور رہی تھی۔ چونکہ اس وقت روشنی اچھی تھی، اس لیے تھریسیا تیرتے ہوئے چاروں طرف نظریں گھما رہی تھی۔ یکلخت تکلیف میں ہونے کے باوجود اس کے وجود میں مسکراہٹ رنگ گئی، کیونکہ اسے دور ایک جزیرہ نظر آ گیا تھا، اور اسے دیکھ کر تھریسیا کے وجود میں شدید درد کی لہر ہونے کے باوجود ایک نئی پاور سی آ گئی تھی، اور کچھ دیر سمندر کے پانی میں ساکن رہنے کے بعد پھر نئی جذبے سے تیرتی ہوئی آگے کی طرف بڑھی۔ لیکن یہ دیکھ کر ایک دفعہ پھر خوف کی شدت سے تھریسیا کا وجود کانپ اٹھا کہ سمندر میں ایک دفعہ پھر نئی آفت اس کے استقبال کے منتظر تھے۔ تھریسیا نے دیکھا کہ ایک نہیں
بلکہ چار قوی ہیکل مگرمچھ سمندر کے پانی سے منہ نکالے اسے گھور رہے تھے اور پھر اس کے دیکھتے ہی سمندر میں ڈبکی لگا لیے۔ یہ تو تھریسیا بھی جان گئی تھی کہ سمندر کی یہ ہولناک مخلوق اس کو اپنا شکار بنانا چاہتے ہیں، اور اگر وہ ان کے بھاڑ جیسے منہ میں چلی گئی تو یہ خوفناک مگرمچھ اس کے وجود کو چند لمحوں میں ہی ادھیڑ کر رکھ دیں گے اور ان کے تیز دان اس کے وجود کو کئی ٹکڑوں میں تبدیل بھی کر دیں گے۔ تھریسیا سمندر کے اوپر ایس فائر نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس کا پاؤں زخمی تھا اور ایس فائر سے مزید درد اٹھ سکتا تھا۔ اس لیے تھریسیا نے پھولے ہوئے بیگ کو کندھے سے اتارا اور تیزی سے سمندر میں نیچے ڈبکی لگا لی اور تھوڑا نیچے جا کر پانی میں اوپر کی طرف ریز فائر کیا تو یکلگ اسے سمندر کے سیاہ پانی میں کچھ نظر تو نہ آیا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ ریز فائر کی ہاٹ ریز سے شاید فائر مگرمچھوں پر ہوا تھا اور گوشت کے لوتھڑے اس کے وجود سے ٹکرائے۔ پانی گرم ہونے سے تھریسیا پانی میں تیزی سے آگے بڑھ گئی اور پھر ارد گرد ریز فائر کیا تو تھریسیا نے محسوس کیا یہاں غالباً ایک دو مگرمچھ اس کے وجود کو شکار کرنے اس کے قریب پہنچ چکے تھے، لیکن ریز گن کے ہاٹ فائر نے ان کے ٹکڑے اڑا دیے تھے اور تھریسیا کو گوشت کے لوتھڑے پانی میں خود سے ٹکراتے ہوئے نظر آئے۔ تھریسیا دل میں شکر کر رہی تھی کہ جلد بازی میں فیگراز سے جمپ لگاتے وقت اس نے اپنے بیگ کو ساتھ لے لیا تھا اور اس میں ریز گن بھی موجود تھی، ورنہ بغیر ریز گن کے ان مگرمچھوں کے ٹکڑوں کے بجائے اس کے اپنے وجود کے ٹکڑے شارک مچھلیوں یا مگرمچھوں کے پیٹ میں ہوتے، چونکہ تھریسیا کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس لیے وہ ایک دفعہ پھر سے اوپر کی طرف ابھرے اور سمندر سے سر باہر نکال کر لمبے لمبے سانس لینے لگ گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بیگ تیرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں دور اسے جزیرے کے آثار نظر آ رہے تھے، اور یہ بھی اس کی خوش قسمتی تھی کہ پانی کا بہاؤ آگے کی طرف تھا۔ تھریسیا تیزی سے تیرتی ہوئی آگے بڑھی اور اپنے بیگ کو پکڑ لیا اور اسے اپنے کندھے پر لٹکا لیا، اور تھکاوٹ ہونے کے باوجود پھر تیزی سے آگے بڑھی کیونکہ ابھی وہ خطرے میں تھی، اور چونکہ تھریسیا تیزی سے آگے کی طرف بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی جہاں ایک جزیرہ واضح ہوتا چلا جا رہا تھا، اور یہ بھی تھریسیا کی خوش قسمتی تھی کہ اب کوئی اور سمندری مخلوق اس سے نہیں ٹکرائی تھی، لیکن پھر بھی ابھی وہ سمندر کی حدود کے اندر ہی تھی اور سمندر میں ہونے کی وجہ سے کہیں بھی پھر کوئی مخلوق اس کی ٹانگ کو دبوچ سکتی تھی۔ اس لیے تھریسیا ہمت والی ہونے کے باوجود کافی حد تک ڈری بھی ہوئی تھی، اور یہ بھی اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس نے محض اتفاق سے مگرمچھوں کو دیکھ لیا تھا جو اسے دیکھتے ہی سمندر میں ڈوبے تھے تاکہ اسے سمندر کے اندر سے ہی شکار کر سکیں۔ مگر تھریسیا اپنی بے پناہ مہارت اور خاص کر ریز گن جیسے شدید ایمونیشن کی وجہ سے دونوں بار بچ پائی تھی، اور تھکاوٹ کے باوجود تیزی سے جزیرے کی طرف گامزن تھی اور آگے کی طرف تیرتے ہوئے وقفے سے ریز گن سے فائر کرتی جا رہی تھی کہ اگر کوئی آفت ہوئی تو ریز گن کے فائر سے اس کے آگے بڑھنے سے پہلے ہی ماری جائے۔ آخر کار تھریسیا کا سانس پھول گیا اور تھکاوٹ سے برا حال ہو گیا تھا، حالانکہ وہ جزیرے سے 300 فٹ کی دوری پر ہی تھی،
تریسیا ایک دفعہ پھر ساکن ہو گئی، مگر پھولے ہوئے بیگ نے اسے ڈوبنے نہ دیا۔ تریسیا کچھ دیر وقفہ کرنے کے بعد پھر تیزی سے جزیرے کی طرف بڑھتی گئی، کیونکہ اسے سمندر سے شدید خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں پھر کوئی آفت نہ نازل ہو جائے۔ اس لیے چند لمحے آرام کے بعد ایک دفعہ پھر آگے کی طرف روانہ ہوئی اور آخرکار جزیرے کے کنارے پہنچ ہی گئی، جہاں اسے کوئی درخت تو نظر نہیں آیا، لیکن پتھر ضرور اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ مگر تریسیا کو صرف سمندری حدود سے نکلنے کی جلدی تھی، ابھی اسے کسی درختوں کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے تریسیا تیزی سے کنارے پہنچ کر تھوڑا آگے بڑھی اور نیچے گر گئی اور لمبے لمبے سانس بھی لینے لگی۔ عمران، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، تمہاری وجہ سے میں سمندری مخلوق کا شکار ہوتے ہوتے بچی، اور اب اس ویران جزیرے پر پہنچی ہوں، اور تمہاری وجہ سے ہی مجھے یہ اذیت پہنچی، اس لیے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، اور اگر تم مجھے مل جاؤ تو اپنے ہاتھوں سے تمہاری اتنی بوٹیاں کروں کہ اسے گننا مشکل ہو جائے گا۔ تریسیا نے بیگ کو کندھے سے اتار کر نیچے گرتے ہوئے اور کافی دیر نیچے لیٹ کر آرام کرنے کے بعد اٹھتے ہوئے غصے سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ تریسیا کو سمندری حدود میں اس طرح خوفناک سفر کرتے ہوئے 2 گھنٹے لگے تھے، لیکن ان 2 گھنٹوں نے اس کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تریسیا نے اب ایک پتھر پر بیٹھ کر اپنے بیگ میں اسی مخصوص جگہ خفیہ بٹن کو پریس کیا تھا تو اس میں سے ہوا نکل گئی۔ اب تریسیا نے اپنے بیگ میں سے جسم کو پاور دینے والی ایک گولی نکالی، جسے چوسنے سے جسم میں حرارت محسوس ہوتی تھی، اور اپنے منہ میں رکھا اور اسے چوسنے لگی، اور بینڈیج کا سامان نکال کر اپنی پنڈی کے زخم پر مرہم لگا کر بینڈیج کر دی۔ اچانک تریسیا نے دیکھا کہ ایک آدمی جزیرے پر پہلے سے ہی موجود ہے، لیکن اس سے پہلے کہ تریسیا آدمی کی شکل پر غور کرتی، وہ لڑک کر نیچے گر چکا تھا، اس لیے تریسیا اس کی شکل غور سے نہیں دیکھ سکی تھی۔ تریسیا چونکہ اپنی پنڈلی کے زخم کی بینڈیج کر چکی تھی، اس لیے حیرت سے اٹھی اور تیزی سے اس آدمی کی طرف بڑھی جو غالباً اب بے ہوش ہو چکا تھا۔ حیرت ہے، میری شکل کیا اتنی خوفناک ہے؟ بلکہ میرے ہوشر باحسن کی دنیا دیوانی ہے، اور کئی تاریک جنگلوں کی حسین دیوی بھی بنی رہی ہے، لیکن یہ کون ہے جو مجھے دیکھ کر بے ہوش ہوا ہے؟ تریسیا نے منہ بنا کر کہا اور اس کے قریب پہنچ گئی، اور جیسے اس نے بے ہوش شخص کو دیکھا تو حیرت سے اچھل پڑی۔ ایک جدید طرز کا اسپیشل طیارہ سمندر کے اوپر تیزی سے آگے کی طرف بڑھتا چلا گیا، اور اس طیارے میں صرف 6 افراد ہی بیٹھے تھے، اور طیارے کے پائلٹ سیٹ پر ایک نوجوان اور حسین ایشیائی لڑکی بیٹھی اسے کنٹرول کیے ہوئے تھی، اور کو پائلٹ کی سیٹ پر ایک دراز قد شوگرانی بیٹھا ہوا تھا، اور ان دونوں کی نظریں اسکرین پر تھیں۔ یہ طیارہ سمندر سے زیادہ بلندی پر نہ تھا، اور جدید طیارے کی اسکرین پر اگر کوئی چھوٹا موٹا جزیرہ آتا تو جدید اور پاورفل کیمروں کی مدد سے اس طیارے کی اسکرین پر جزیرے کی لوکیشن آ جاتی، اور ایشین لڑکی طیارے کی سپیڈ کافی حد تک کم کر دیتی تھی اور بغور نیچے سمندری حدود میں جزیرے کو دیکھنے لگتے۔ اس طیارے میں کنٹرول روم میں ہی پائلٹ اور کو پائلٹ کی سیٹ کے پیچھے دونوں طرف 2 سیٹیں تھیں، جن پر 4 افراد بیٹھے تھے، اور سب نے بیلٹیں چڑھا رکھی تھی اور کانوں میں جدید آلات نصب کر رکھے تھے تاکہ ایک دوسرے سے گفتگو کر سکیں۔ ہاں سنگ، تمہارا جدید چکرو میٹر کیا بتاتا ہے؟
کہیں تمہیں اپنی ساتھی تھریسیا کی لوکیشن محسوس ہوئی ہے؟ پائلٹ سیٹ پر بیٹھی ایک لڑکی نے اس دراز کر شوگرانی سے پوچھا، جو کہ روشی تھی۔ نہیں روشی، ابھی تک تو کوئی انڈیکیٹر میرے جیکرومیٹر میں نہیں آیا جس سے لگتا ہے کہ ابھی تھریسیا ہم سے 3000 کلومیٹر دور ہے، ورنہ 3000 کلومیٹر کا فاصلہ کم ہونے پر جیکرومیٹر پر انڈیکیٹر آ جاتا، تراز قد شوگرانی نے کہا، جو سنگھی تھی۔ دراصل ہوٹل کے لوبی پر ان کو سنگھی خود ہی ملنے آیا تھا، اور فینچ کی طرح اس نے بھی وہی کہانی سنائی تھی اور کہا تھا کہ وہ اپنی ساتھی تھریسیا کی تلاش میں ہے، اور چونکہ تھریسیا بھی نانوتا کے ساتھ عمران کو مارنے کے لیے نکلی تھی، اس لیے اسے یقین تھا کہ وہ عمران کسی مشکل میں پھنس کر ویران جزیرے کے قیدی ہوں گے اور ان کو وہ اپنے گروپ میں شامل کر لیں تاکہ وہ اپنے پارٹنر تھریسیا کو ٹریس کر سکے۔ اور ان جیکرومیٹر کی خصوصیت کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر تھریسیا اور عمران کسی جزیرے پر مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں تو جیکرومیٹر کے ذریعے وہ ان تک پہنچ سکتے ہیں، اور بقول سنگھی کے اسے یقین تھا کہ جس جگہ عمران پھنسا ہوا ہے وہیں تھریسیا بھی پھنس چکی ہوگی اور وہ ان کا ساتھ بآسانی دے سکتا ہے۔ پہلے تو روشی نے سنگھی کو انکار کر دیا، لیکن پھر اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد اسے بھی اپنی ٹیم میں شامل کر لیا تھا کہ باقی اگر سنگھی کے پاس جیکرومیٹر ہے تو اس کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ عمران تک پہنچ جائیں۔ اس لیے ایئرپورٹ جا کر اسپیشل طیارے میں بیٹھ کر، جس کا انتظام پہلے ہی کر دیا گیا تھا، اب سب محو پرواز تھے، اور انہوں نے سنگھی کو معاون سیٹ پر ہی بٹھایا تھا تاکہ وہ کوئی شرارت نہ کر سکے، کیونکہ یہ سب سنگھی جیسے شیطان کو اچھی طرح جانتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ اگر سنگھی جیسے شیطان اور شاطر مجرم عمران کو ٹریس کرنے میں سنجیدہ ہے تو وہ تھریسیا کی آڑ میں عمران تک پہنچ سکتے ہیں۔ پچھلی سیٹوں پر ایک سائڈ پر جوانا اور روبرٹ بیٹھے تھے اور دوسری سمت جولیا اور تنویر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب خلیج میں تو کوئی چھوٹے جزیرے آتے ہیں، ہم کس طرف رخ کریں؟ روشی نے ہارن چباتے ہوئے کہا۔ مس روشی، ظاہر بات ہے کہ ابھی تو ہم ایکریمیا جانے والے رخ پر ہی سفر کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں ہم غلط کر رہے ہیں۔ آپ کو طیارے کا رخ کسی اور کی طرف موڑنا چاہیے۔ تنویر نے اپنا اندازہ لگاتے ہوئے کہا تو جولیا بھی اس کی تائید میں سر ہلا دی۔ روشی، میرے خیال میں ہمیں شمالی سمت طیارے کا رخ موڑنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہاں ہمیں کوئی کلیو مل جائے۔ سنگھی نے روشی کو مشورہ دیا، کیونکہ تمہارے جیکرومیٹر میں کوئی انڈیکیٹر آیا ہے۔ روشی نے ایک دفعہ پھر چونک کر اس سے پوچھا۔ نہیں، ابھی تو ایسا کوئی اشارہ موصول نہیں ہوا، اور نہ جیکرومیٹر کی اسکرین پر دائرہ گردش کرنا شروع کر دی ہے۔ سنگھی نے طویل سانس لے کر کہا۔ سنگھی، میری یہ بات غور سے سن لو، اگر عمران نہ ملا تو تمہارے جیکرومیٹر نے ہمیں صرف تھریسیا تک پہنچایا تو میں تمہارا اور اس تھریسیا کا خاتمہ اسی وقت کر دوں گی، جولیا نے منہ بنا کر کہا۔ اور اگر عمران بھی اسی جگہ پایا گیا جہاں تھریسیا ہو تو پھر کیا کرو گی؟ سنگھی نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر میں تھریسیا جیسی ناگن کا خاتمہ لازمی کروں گی جو عمران کے ساتھ ہوئی تو۔ جولیا نے بدستور غصے سے منہ بنا کر کہا۔ حیرت ہے جولیا، کیا تمہیں عمران کی پاکیزگی پر اعتماد نہیں جو ایسی بات کر رہی ہو؟ اور اگر ایسا ہو تو ہم سنگھی کے ممنون ہوں گے کہ ان کی ایجاد کردہ جدید آلات سے ہم اپنے ساتھی عمران تک پہنچ جائیں گے۔ اور جہاں تک عمران کی ہے بات،
تو مجھے اپنے دوست عمران پر پورا یقین ہے کہ وہ تنہا ہونے کے باوجود کسی بھی صورت تھریسیا کو نہیں اپنائے گا، اس لیے کول مائنڈڈ رہو۔ روشی نے جولیا کو غصہ ہوتے دیکھ اسے سمجھایا، اور اب جولیا روشی کی بات سن کر اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار آ گئے تھے۔ ہاں مس روشی، آپ درست کہہ رہی ہیں، عمران اس ناگن کو کیسے اپنا سکتا ہے؟ میرا غصہ ایسے ہی بے جا ہے۔ جولیا نے اس بار تسلی سے کہا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ روشی اور سنگھی نے طیارے کا رخ شمالی سمت پر موڑ دیا اور طیارہ تیزی سے بے کنار سمندر پر منہ پرواز تھا۔ سنگھی، تم ہمیں پھنسوانے کے لیے تو کہیں نہیں لے جا رہے؟ جو تمہارے زیرو لینڈ کی ایجاد جیکرومیٹر میں ابھی تک کوئی نشانی ہی نظر نہیں آ رہی۔ یکلگ تنویر نے سنگھی کی طرف غصے سے دیکھ کر کہا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا، اور مزید سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر۔